افغانستان میں لڑکیوں کے یونیورسٹی جانے پر لگی روک سے عرب ملکوں کی ناراضگی۔ بائیڈن کیوں ناراض ہیں افغان عورتوں سے؟ آج منگل کا دن اور دسمبر کی 27 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ طالبان نے لڑکیوں کے یونیورسٹی جانے پر افغانستان میں جو پابندی لگائی ہے اس پر عرب دنیا میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ فلسطین کی اسلامک موومنٹ کے صدر کمال الخطیب نے، جس پر اسرائیل نے پابندی عائد کر رکھی ہے، کہا ہے کہ ہم نے ابتدا میں امریکی افواج کو بھگانے کے لیے طالبان کی کامیابی کی حمایت کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طالبان نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق حکومت چلائیں گے، لیکن طالبان نے لڑکیوں کو جو یونیورسٹی جانے سے روک دیا ہے، یہ دراصل اسلامی شریعت کی ہماری سمجھ کے خلاف ہے۔ کمال الخطیب نے طالبان کو مخاطب کر کے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکہ کو اگر آپ نے اپنے ملک سے نکال باہر کیا ہے تو اس سے اس بات کا جواز نہیں ملتا کہ آپ لڑکیوں کو بھی یونیورسٹیوں سے نکال باہر کریں۔ ایک عرب اسکالر محمد المختار الشنقیطی نے طالبان کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ یہ بات نہایت افسوس کی ہے کہ اس ملک میں جہاں دنیا کی سب سے زیادہ بیوائیں اور یتیم عورتیں ہیں، وہاں طالبان لڑکیوں کو یونیورسٹی کی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، جبکہ انہیں ضرورت ہے کہ انہیں اپنے حالات کا مقابلہ کرنے کے لائق بنایا جائے۔ ایجوکیشن اسلامی طور پر فرض ہے اور انسانی حق بھی ہے۔ اسلامک افیئرز کے اسکالر مہنا الحبیل نے لکھا کہ لڑکیوں کو یونیورسٹی جانے سے روکنے کے فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان سنگین آئیڈیولوجیکل کرائسس کا شکار ہے۔ یہ فیصلہ اسلام اور عورتوں کے بارے میں اس کے اپروچ کے خلاف ہے۔ مہنا الحبیل نے لکھا کہ طالبان کے فیصلے کا ویسٹ کے ساتھ اس کے جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طالبان افغانستان میں سیاسی اور سماجی اسٹیبلٹی سے کافی دور ہیں۔ نیوز ایجنسی اے پی نے افغانستان کی ہائر ایجوکیشن کی منسٹری کے اسپوکسمین ضیاء اللہ ہاشمی کے حوالے سے کہا تھا کہ اس نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے کہا ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے اپنے دروازے فوراً بند کر دیں۔ اس پر سعودی عرب، قطر، امارات، بحرین اور آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC نے بدھ کو ایک بیان جاری کر کے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لڑکیوں کو یونیورسٹیوں میں ہائر ایجوکیشن کے حق سے محروم نہ کرے اور یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لے، لیکن طالبان نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے تو وہ یہ فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ اسی دوران قطر کی فورن منسٹری نے افغانستان میں لوکل اور فورن NGOز میں عورتوں کی ملازمت پر جو پابندی لگائی ہے اس پر تشویش یا کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ قطر کی فورن منسٹری نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا جس میں اسلامی ڈریس کوڈ کا بہانہ بنا کر عورتوں کو کام کرنے کے حق سے محروم کرنے کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کام کرنے کا حق عورتوں کو انٹرنیشنل کنونشنز اور قوانین کے تحت دیا گیا ہے اور پوری دنیا کے ملک اسے مانتے ہیں۔ ان کے اس حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ قطر نے کہا کہ طالبان اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ افغانستان میں اگست 2021 سے طالبان برسر اقتدار ہیں۔ عورتوں کے بارے میں ماضی میں جو ان کا رویہ رہا ہے اس پر اندیشوں کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، لیکن ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی جاتی رہی تھی کہ وہ ویسا کچھ نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، لیکن عورتوں کی تعلیم اور ملازمت کے سلسلے میں جو فیصلے انہوں نے حال ہی میں لیے ہیں اس نے ان اندیشوں کو تقویت دی ہے۔ عرب دنیا کا یہ رد عمل تو آپ نے سن لیا، لیکن ایک واقعہ اور جان لیجیے جس سے اندازہ ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں افغانستان کے بارے میں کتنی ایماندار ہیں۔ 2010 میں جو بائیڈن امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے افغانستان پر دورے پر گئے تھے، اس وقت رچرڈ ہولبروک نے جو امریکہ کے سفیر تھے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ جب بائیڈن نے افغانستان سے امریکن فورسز کے تیزی سے نکالے جانے کی خواہش ظاہر کی تو رچرڈ ہولبروک نے اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ طالبان کے طرز حکومت سے افغان عوام کو محفوظ رکھنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ اس پر بائیڈن نے جواب دیا، یہ بات چھوڑیے، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی۔ نکسن اور کسنجر نے ویتنام میں یہی کیا تھا، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا۔ ہولبروک نے اپنے میموائر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب بائیڈن کو افغان عورتوں کے حقوق کی بات کہی گئی تھی تو وہ بہت ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے بائیڈن کو یہ کہتے ہوئے کوٹ کیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو افغان عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔
ہم یہاں اس کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔